تاکہ ہم اس کو پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اللہ تعالیٰ نے تورات لکھی ہوئی کتاب دے دی، جب لے کے آئے اس کتاب کو پڑھا تو انکار کر دیا، یہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ یعنی یہود کی بدماشی کی بنیاد یہ ہے، وہ دین بھی اپنی مرضی کے مطابق چاہتے ہیں، دین ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، ہم نے اسی طور پہاڑ کو اٹھا کے ان کو اوپر بلند کر دیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں کتاب کی صورت میں شریعت اور دین عطا کیا ہے اس کو پکڑو، ورنہ یہ طور پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا اور تمہیں آٹے کی طرح پیس کے رکھ دیا جائے گا۔ ڈرتے ڈرتے انہوں نے اس کتاب کو پکڑا اور وعدہ کیا کہ ہم اس کتاب کے مطابق عمل کریں گے، لیکن عمل کیا کرنا تھا؟ اللہ فرماتے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، جو انہوں نے پختہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کی آگے تبلیغ کریں گے، انہوں نے اپنے اس پختہ وعدہ کو ختم کر دیا۔ کیسے ختم کیا؟ ایک تو یہ کیا کہ جو کتاب کے اندر چیزیں حرام کی گئی تھی اپنی مرضی کے مطابق ان کو حلال کر لیا، اپنی مرضی کے مطابق ان کو حلال کر لیا۔ جس طرح کہ حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر چربی کو حرام کیا، چربی حرام کی گئی، انہوں نے اس چربی کو پگھلایا، تیل بنایا، تیل بنا کے بیچ دیا اور اس کی قیمت کو کھا لیا اور خوش ہو گئے کہ ہم نے حد کو نہیں توڑا، چربی تو نہیں کھائی، پیسے ہی کھائے۔ اس طرح اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے کے ہیلے اختیار کیے۔ اور یہی وہ قوم ہے جو دریا کے کنارے پر آباد تھی اور مچھلیاں پکڑی تھی ہفتے والے دن، جب اللہ نے منع کیا تھا یہ بات نہ آئے، اللہ فرماتے فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، رات کو جب سوئے تھے تو انسان تھے لیکن سرکش انسان تھے، ہماری حدود سے تجاوز کرنے والے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جب صبح بیدار ہوئے کسی کو اللہ نے بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا۔ حلال و حرام اپنی مرضی کے مطابق کرنے والے شریعت سے قطع نظر۔ جب عدی بن حاتم مسلمان ہوئے، انہوں نے قرآن مجید کی آیت سنی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنے مولویوں کو، درویشوں کو رب بنا لیا۔ عدی بن حاتم سوال کرتے حضور، قرآن کہتا ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنے مولویوں کو، اپنے درویشوں کو رب بنا لیا، ہم نے تو رب نہیں بنایا تھا، ہم نے رب نہیں بنایا، قرآن کہتا رب بنایا۔ آپ نے ایک سوال کیا، مجھے ایک سوال کا جواب دے، جب تمہارے مولوی تمہارے اوپر کچھ چیز حلال کرتے تھے، شریعت میں وہ حرام تھی، لیکن مولویوں نے حلت کا فتویٰ دے دیا، تو مولویوں کی بات مانتے تھے کہ نہیں؟ مانتے تھے۔ اور جب کوئی چیز شریعت میں حلال ہے، مولویوں نے فتویٰ دے دیا کہ حرام ہے، حرام مانتے تھے کہ نہیں؟
جی مانتے تھے۔ یہ 2 سوال کرنے کے بعد آگے آپ نے نتیجہ بیان کر دیا، فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ إِيَّاهُمْ، یہی ان کی عبادت ہے کہ اپنے مولویوں کو، درویشوں کو، اپنے بزرگوں کو حلت اور حرمت کا اختیار دے دینا، جس چیز کو حلال کہتے وہ حلال ہے، جس کو حرام کہتے وہ حرام ہے، یہی ان کی عبادت ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ یہ اختیار تو میرے اللہ کا ہے، کسی چیز کو حلال کرنا، کسی چیز کو حرام کرنا، انہوں نے یہ اختیار اللہ سے چھین کے مولویوں میں شامل کر دیا اور مولویوں کے درجے پر بٹھا دیا۔ یعنی آسمانی شریعت کے دنیا میں سب سے بڑے دشمن یہ یہود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، روئے زمین پر ایمان والوں کے صف اول کے دشمن یہود ہے، مشرکوں کا دوسرا نمبر ہے۔ پہلا نمبر روئے زمین پر اسلام دشمن، دین دشمن اور رب کے دشمن، انبیاء کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن یہود ہیں۔ اور اسی طرح سود کو ہر شریعت میں حرام کیا گیا تھا، ہر شریعت میں، لیکن ان کی خباثت دیکھیے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، سود کھانے والے، سود لینے والے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان ظالموں کے سود کے لمبے چوڑے سلسلے تھے، اعلانیہ سود کھانے والے۔ اور آج ان ظالموں نے اس سود کی فضا پوری دنیا میں ایسی قائم کی ہے کہ شاید ہی کوئی ملک سود سے بچا ہو۔ مسلمانوں کے ملک بھی سود میں گھرے ہوئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک وقت آئے گا لوگ سود تو نہیں کھائیں گے، سود کا دھواں ہر ایک انسان تک ضرور پہنچے گا۔ آج جو سود نہیں بھی کھاتے ان تک بھی دھواں تو پہنچ رہا ہے کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ۔ دکاندار نے سود لیا، اسے سودا لینا پڑتا ہے، اور اسی طرح کاشتکار نے سود لیا، اس سے فصل خریدنی پڑتی ہے۔ یعنی کسی نہ کسی طریقے سے یہ سود کا دھواں تو پہنچ رہا ہے۔ 56 اسلامی ممالک ہے، قرآن کی واضح نص ہے، سود کی حرمت ہے، لیکن یہودیت، نصرانیت اس قدر غالب آ چکی ہے کہ ہم آج تک کو الگ اسلامی نظام قائم نہیں کر سکے۔ بعض لوگوں نے بینکوں کا نام اسلامی رکھ دیا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ یہ ایسے ہے جیسے شراب کا نام روح افزا رکھ دو۔ نام رکھنے سے بینک اسلامی نہیں بنتے، اس میں اسلام کا نظام رائج کرو۔ اسلامی نام رکھ کے وہ اس بات پہ خوش ہے کہ ہم شاید اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ نہیں، تم اسلام کی توہین اور تذلیل کر رہے ہو، تحقیر کر رہے ہو، اور شاید تمہارا جرم ان لوگوں سے بڑا ہوگا جو اعلانیہ سود کا کاروبار کرتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اعلانیہ سود کا کام کیا، سود کو حلال نہیں کہا، لیکن ان اسلامی بینکوں والوں نے سود کی ایسی شکلیں بنا بنا کے بظاہر ان کو حلال کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے۔ شاید ان اسلامی بینکوں کا عذاب ان لوگوں سے زیادہ ہو، کیونکہ گناہ گار اگر وہ صرف گناہ کرے اس کی وعید اپنی ہے، لیکن اگر وہ گناہ کو حلال سمجھ لے اس کی وعید بڑھ جاتی ہے، سزا بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ طریقہ ہے یہود کا۔
وہ ہیلوں کے ساتھ، مختلف طریقوں کے ساتھ اسلامی قوانین کو اور اسلامی حدود کو پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، اور ضدی اس قدر۔ قرآن کہتا ہے یعرفون ابناءہم، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، اتنا یقین ہے جس طرح اپنے بیٹوں کا یقین ہے۔ بیٹوں کا ذکر کیا، ماں باپ کا ذکر نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ بیٹے ماں باپ ان کی ایک ایک چیز دیکھ چکے ہوتے ہیں، ان سے واقف ہوتے ہیں، بچپن سے لے کے جوانی تلک، یعنی بیٹے کے بارے میں جو یقین ہے ماں باپ کا وہ ہر درجے کا ہوتا ہے، اور ہر اعتبار سے وہ اس کے واقف ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو حق جانتے تھے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کیوں مانا کیوں نہیں؟ قرآن نے کہا حسدم، حسد کی بنیاد پہ دنیا میں سب سے پہلا گناہ، بلکہ آسمان پر بھی سب سے پہلا گناہ حسد کی بنیاد پہ ہوا۔ کس نے کیا؟ ابلیس نے۔ سب سے پہلا گناہ حسد کی بنیاد پہ آسمانوں پر جب حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، تو ابلیس نے انکار کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اور زمین پر بھی سب سے پہلا گناہ حسد کی بنیاد پہ، قابیل نے حابیل کو حسد کی بنیاد پہ قتل کیا تھا۔ اور حسد ان یہود کے اندر رچا بسا ہوا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نصیحت فرمائی ہے، فرمایا دب الیکم داء الامم، میری امت تمہارے اندر پہلے لوگوں کی بیماریاں سرایت کر جائیں گی، جو برائیاں جو خباثتیں ان لوگوں میں تھی وہ تمہارے اندر بھی سرایت کر جائیں گی۔ دو بیماریوں کا آپ نے ذکر کیا، الحسد والبغضاء، ایک حسد ہے، یہ یہود کا شعار ہے، یہود کی سب سے بڑی علامت ہے کہ وہ حاسد ہے۔ اور دوسری چیز والبغضاء، بغض، جس کو آپ اپنی زبان میں کوڑ، عداوت کہتے ہیں، دل کے اندر کسی کے بارے میں ایسا غصہ بٹھا لینا جو نہ ختم ہونے والا، اس کو بغض کہتے ہیں۔ آگے آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بغض انسان کے سر کو موڑ دیتا ہے، بلکہ تحلق الدین، یہ بغض اتنی خطرناک بیماری ہے کہ انسان کے دین کا سفایا کر دیتی ہے، انسان کا دین تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ دو بیماریاں یہود کے اندر خطرناک، فرمایا میری امت کے اندر یہ دو بیماریاں سرایت کر جائیں گی۔ آج آپ دیکھ لیں یہ تنظیم سازی کیا ہے، یہ حسد اور بغض کی بنیادیں ہیں، یہ آج جماعتیں مختلف ناموں پہ کیا ہے، یہ حسد اور بغض کی بنیادیں ہیں۔ آج لڑائی جھگڑے، فتنے فساد، مسلکی تعصب، یہ سارے کیا ہے؟ یہ حسد کی بنیاد ہے، بغض کی بنیاد۔ ہر کسی نے الگ الگ اپنے افراد کو متعین کیا ہے، اور کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہو کسی ایسے جلسے میں جہاں پہ مختلف جماعتوں کے لوگ ہوں، ہر کوئی اپنی پارٹی کا جھنڈا لے کے پھر رہا، اور آپ دور سے واضح انداز میں محسوس کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں یہ فلاں پارٹی کا ہے، یہ فلاں پارٹی کا ہے۔ ہر کسی نے الگ الگ جھنڈے بنا کے قوموں کو تقسیم کر دیا ہے، اور اگر وقتی طور پہ کسی مسئلے میں مل بھی جائے اندر سے دل نہیں ملتے۔ کیوں؟ ہم نے بنیاد حسد اور بغض کی رکھ لی ہے۔
یاد رکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کسی خاص رنگ کا جھنڈا نہیں دیا. جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو، جو موقع محل کی مناسبت سے کوئی کپڑا سامنے آیا اس کا جھنڈا بنا دیا. کوئی خاص جھنڈا آپ نے اپنے اصحاب کو نہیں دیا، لیکن آج ہر کسی نے اپنا جھنڈا بنا کے قوموں کو تقسیم کیا ہے. یہ تقسیم قوموں کی حسد اور بغض کی بنیاد پہ ہے. اس کی پیش گوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں. اور یہود کی خباثتیں اگر بیان کی جائے ایک طویل وقت کی ضرورت ہے. قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ موضوع بیان کیا ہے. اور ایک حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا تمہارے اندر پہلے لوگوں کی جو برائیاں ہیں وہ آ جائیں گی، منوان ہر برائی تمہارے اندر آئے گی. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اگر ان ظالموں میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا، اس امت کے اندر بھی ایسا فرد پیدا ہوگا جو اس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کرے گا. فرمایا جس طرح جوتا، دو جوتے ایک دوسرے کی مثل ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں تبھی تو آپ پہنتے ہیں، اس طرح فرمایا جس طرح پہلے لوگوں کے اندر برائیاں تمہارے اندر بھی اسی طرح سرایت کر جائے گی. میرے بھائیوں، یہ یہودیت کا تعارف میں نے کچھ اس لیے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ یہ اسلام کے دشمن ہے، ازل سے دشمن ہے. اور پھر وقت نہیں ورنہ میں آپ کو بتاتا یہ ہمارے دین کی تضحیق کرنے والے ہیں. سنن نبی داؤد کے پہلے صفحے پہ یہ حدیث موجود ہے. جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک یہودی کہنے لگا تمہارا نبی بڑا عجیب ہے، کیا تمہیں ہر چیز کا طریقہ سکھاتا ہے، حتیٰ کہ تمہیں پیشاب کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے، یعنی دین پہ تان. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہاں ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے، ہم نے پیشاب کیسے کرنا ہے. دیکھو صفائی نصف ایمان ہے، یہاں سے دین کا آغاز ہے. ایک آدمی کو صفائی کا ہی طریقہ نہیں آتا تو اس کا دین کیسے پاک صاف ہوگا. تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ انہوں نے آگے بیان کر دیا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں واقعتاً طریقہ سکھایا ہے. یعنی ایک ایک بات میں مذاق، اور ہمارے دین کی مختلف چیزیں اذان کو مذاق بناتے ہیں. اللہ نے فرمایا اور ظالموں تم کس منہ کے ساتھ اس دین کو مذاق کرتے ہو جبکہ تمہاری حالت یہ ہے من لعنہ اللہ وغضب علیہ، تم پہ اللہ کی لعنت، اللہ کا غضب، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اللہ نے تمہارے اندر سے خنزیر اور بندر بنائے، وعبد الطاغوت، اور تمہارے اندر ایسے خبیث لوگ موجود ہیں جو اللہ کو چھوڑ کے طاغوت کو پوجنے والے ہیں. تم کس بنا پہ مسلمانوں کی مخالفت کرتے؟ کہیں اذان کا مذاق، کہیں نماز کا مذاق، کہیں آمین کا مذاق. یہ ہمارے دین کو مذاق سمجھے ہوئے ہے. اور بلکہ پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں، نوٹ کریں، شاید آپ نے زندگی میں یہ بات نہ سنی ہو. یہودیوں کا یہ نظریہ ہے اللہ نے ہمیں اپنی شکل کے مطابق پیدا کیا ہے، ہم اللہ کے عنصر سے پیدا ہوئے. نعوذ باللہ، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے. اور یہودیوں کا یہ نظریہ ہے دنیا میں ہر نعمت ہمارے لیے ہے، ہر خیر ہمارے لیے ہے، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو اممی کہتے ہیں. یہ جو اممی لوگ ہیں یہ کائنات کے اندر ذلیل ترین لوگ ہیں. جس طرح جانور اور حیوان ہوتے ہیں ان کی حیثیت ایسی ہے. اب رہا یہ سوال کہ ان کی شکلیں ہمارے جیسی کیوں ہیں، کہتے ہیں اس لیے اللہ نے ان کی شکلیں ہمارے جیسی بنائی تاکہ اللہ واضح کرے کہ یہ سردار لوگ ہیں اور یہ ذلیل لوگ ہیں. یہود کے نزدیک روئے زمین پر بسنے والے تمام لوگ ذلیل ترین اور کمینے ہیں. عزت والے اگر ہیں تو یہود ہیں، یہ یہود کا عقیدہ ہے. اور یہ اتنے بڑے بدماش ہیں، داؤد علیہ السلام پہ تہمت لگائی کہ وہ اپنے محل پہ چڑھے، ان کی نظر پڑ گئی
ان کے ایک صحابی تھا، اس کی بیوی وہ بال خشک کرنے کے لیے چھت پہ چڑھی ہوئی تھی، اس پہ فریفتہ ہو گئے، عاشق ہو گئے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس آدمی کو بار بار جنگ میں بھیجا، وہ شہید ہوا، بالآخر اس کے ساتھ شادی کی۔ کتنی بڑی بدماشی انبیاء کے بارے میں۔ لوط علیہ السلام پہ الزام لگایا کہ نقل کفر نباشت، کہ نعوذ باللہ انہوں نے اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کی اور وہ دونوں حاملہ ہو گئی۔ یعنی ان ظالموں نے نہ رب کو معاف کیا، نہ انبیاء کو معاف کیا، نہ شریعت کو معاف کیا، اور نہ ہی مسلمانوں کو معاف کیا۔ یہ اتنے بڑے دشمن ہیں، اور میں نے پہلے یہ بات عرض کی ہے، روئے زمین پر اسلام اور مسلمانوں کے نمبر 1 دشمن یہ یہود ہے۔ اور افسوس آج مسلمان سارے ان کے غلام بنے ہوئے، معاش میں، تجارت میں ہم غلام بن چکے ہیں۔ اتنے مسلمان موجود ہیں، ممالک ہیں، اور اللہ نے اتنا سرمایہ دیا ہے، اس کے باوجود غلامی یہود کی ہے، غلامی نصارہ کی ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید میں اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے، فرمایا لن یضروکم الا اذی، یہ یہود تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، الا اذی، مگر ہلکی پھلکی اذیت، ہلکی پھلکی اذیت تمہیں پہنچائیں گے، تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں، فلسطینیوں کو شہید کیا کہ نہیں، معاشی لحاظ سے ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں کہ نہیں، جبکہ اللہ کا قرآن تو سچا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتے، تکلیف نہیں پہنچا سکتے، ہلکی پھلکی اذیت پہنچائیں گے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ ایک مفسر نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ گارنٹی اور ضمانت اس وقت تک ہے جب مسلمان، سچے مسلمان اپنے دین پر صحیح قائم ہو، اور جب مسلمان بھی یہود و نصارہ جیسے بن جائیں گے، ان جیسے عقائد، نظریات اور اعمال اپنا لیں گے، تو پھر اللہ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آج اگر ہمیں مار پڑ رہی ہے، ہم عادات میں، خصائل میں، اور معاف رکھنا، بعض لوگ تو نام نہاد مسلمان ہیں لیکن عقائد میں بھی یہود کے مشابہ ہے، نصارہ کے مشابہ ہے، عقائد میں بھی یہود و نصارہ کے مشابہ ہے۔ اور اگر آپ نے اسلامی تاریخ کو پڑھا ہے، عبداللہ بن سبا یہودی جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جس نے شر پھیلایا، اور اس کا سارا کردار عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور اس کے بعد جتنے فتن، سب سے بڑا جو کردار عبداللہ بن سبا کا تھا، جو ظاہراً مسلمان ہوا، اس کے اندر یہودیت تھی۔ آپ یہ جان لیں کہ اسلام کو بھی سب سے پہلے اگر کسی قوم نے نقصان پہنچایا ہے، پارا پارا کیا ہے، 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، تو اس میں کردار یہود کا ہے۔ یہ ہمارے دشمن ہیں، ان کو اپنا دشمن بنا کے رکھو۔ تو میرے بھائیوں، ان ظالموں نے آج بھی یہ فلسطینیوں پہ جو حملہ کیا پیچھے، تو اب تو کچھ رکاوٹ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اصل میں بات یہ ہے، یہ بمباری ہونا اور رک جانا یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کو اپنے عقائد اور اعمال مضبوط کرنے چاہیے، اور ان یہود کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ مکمل طور پہ بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ یہ اصل مسئلہ ہے، 1-2 دن کے لیے نہیں، ہفتے 10 دن کے لیے نہیں، یہ پوری زندگی کا پروگرام ہے۔ یہ ہمارے دشمن ہیں، ان کو دشمن سمجھو، معاشی لحاظ سے بھی ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، اور ہر فورم میں ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ اس لیے چند ان کی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے تاکہ ان کی خباثتوں کا، شرارتوں کا پتہ چلے۔ یہ تو سمندر میں سے آپ کو ایک قطرہ چکھایا ہے، ورنہ قرآن مجید نے یہود پر جو تفصیلی تبصرہ کیا ہے، اس کے لیے تو ایک طویل مجلس کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی طرح اپنے دشمنوں کو بھی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی طرح قرآن و سنت کا صحیح پیروکار بنائے، اور اپنے دشمنوں کو دشمن ہی
رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه